اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ ناظرین محترم، توحید کے حوالے سے آپ کی خدمت میں سیر حاصل گفتگو کی۔ جیسا کہ آپ کو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اصول دین سب سے پہلے کون کون سے ہیں؟ اصول دین میں توحید، دوسری جو اصل ہے وہ عدل، تیسری نبوت، چوتھی امامت اور پانچویں اصل قیامت ہے کہ ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ترتیب کے ساتھ ذکر کریں گے۔ پہلی بات جو توحید کے حوالے سے تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اب دوسری بات جو ہے وہ عدل الہی۔ مذہب تشیع کا امتیاز ہے کہ مذہب تشیع نے اپنے اصول دین میں عدل کو قرار دیا۔ عدل یعنی عدالت، عدل یعنی انصاف، عدل یعنی مساوات۔ لیکن یہ عدل آخر کیوں ہم خداوند متعال کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، جبکہ باقی جو مسالک اور مذاہب موجود ہیں وہ مسالک اپنے لیے عدل کو قرار نہیں دیتے، یا یوں کہیں کہ اپنے اصول میں سے عدل کو قرار نہیں دیتے۔ فقط مذہب تشیع ہے کہ جس کا امتیاز یہ ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ عدل الہی کو اصول دین میں سے قرار دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ دو آیات مبارکہ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ابحاث ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی بات آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اعدلوا، عدل کرو۔ خداوند متعال یہاں پر حکم دے رہا ہے، اعدلوا یعنی تم عدل کرو۔ هو اقرب للتقوی، چونکہ یہ تقوی کے قریب ترین ہے، یعنی اگر تم عدل کرو گے تو گویا عدل کرنے کی وجہ سے تم متقی ہو جاؤ گے۔ لہٰذا یہاں پر خداوند متعال نے حکم دیا ہے کہ تم عدل کرو۔ اور دوسری آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم دوسروں کو وہ کیوں حکم کرتے ہو یا دوسروں کو وہ کیوں کہتے ہو جو خود انجام نہیں دیتے۔ اب جب دوسری آیت میں خداوند متعال یوں فرما رہا ہے تو اس صورت میں ہم ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر یوں نتیجہ نکالیں گے کہ چونکہ خداوند متعال پہلی آیت میں فرما رہا ہے کہ تم عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے، اور دوسری آیت میں فرما رہا ہے کہ تم وہ دوسروں کو کیوں کہتے ہو جو خود انجام نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خداوند متعال اعدلوا کا حکم دے رہا ہے تو اس میں یہ صفت بھی موجود ہے، کیونکہ خداوند متعال اس چیز کا حکم دوسروں کو دیتا ہی نہیں ہے جو خود انجام نہ دیتا ہو یا جو خود نہ کرتا ہو۔ چونکہ عدل اہم ترین ابحاث میں سے ہے، چاہے آپ کسی حوالے سے بھی دیکھیں، چونکہ ہمارے ہاں اصول دین میں قیامت کی بحث آئے گی، قیامت میں عدل الہی اہم ترین بحث ہے۔ انبیاء اور رسل و ائمہ معصومین علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنا اور ہماری ہدایت انجام دینا، اس سب کا ربط کس کے ساتھ پایا جاتا ہے؟ عدل الہی کے ساتھ یہ ربط پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اہم ترین ابحاث، جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آیا کیا خداوند متعال کر سکتا ہے کہ ابلیس کو جنت میں بھیج دے اور حضرت آدم کو نعوذ باللہ جہنم میں؟ کیا کر سکتا ہے؟ مذہب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، خداوند متعال چونکہ عادل ہے لہٰذا وہ یہ کام نہیں کرے گا اپنی عدالت کے بل بوتے پر۔ بے عین ہی ویسے ہی کہ جیسے کہ ایک استاد
اس کی کلاس میں مختلف سٹوڈنٹس ہیں، مختلف شاگرد ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ شاگرد جو 0 نمبر لے رہا ہے اسے وہ فرسٹ کلاس میں قرار دے، اور جو بچہ 99 نمبر لے رہا ہے اسے فیل کر دے۔ کبھی بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ استاد اپنے بچوں کے ساتھ فیئر ہے، یا یوں کہیں کہ وہ انصاف چاہتا ہے، وہ مساوات چاہتا ہے۔ اس وجہ سے کیا کرتا ہے، وہ بچہ جو کلاس میں 99 نمبر لے رہا ہے وہی بچہ فرسٹ قرار پاتا ہے، اور وہ بچہ جو 0 نمبر لے رہا ہے اسے حتیٰ کہ وہ رعایتی پاس بھی نہیں کرتا۔ اور رعایتی پاس کیسے کرتا ہے؟ وہ بچہ جو 2 یا 3 نمبر جس کے کم ہوں پاس ہونے میں، ایسے بچے کو رعایتی پاس کرتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ شخص جو استاد کے طور پر کلاس میں موجود ہے وہ عادل ہے اور عدل کرتا ہے۔ اور خداوند متعال نے بھی یہاں پر حکم دیا ہے کہ اعدلو، تم عدل کرو۔ اور ہماری فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ جسے ہم فقہ کہتے ہیں، فقہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ اعدلو فعل امر ہے، فعل امر ہے، اور جو بھی فعل امر ہوتا ہے چونکہ یہ حکم کے اوپر مبنی ہے، اس وجہ سے اس فعل امر کو کہتے ہیں کہ یہ فعل امر دلالت کرتا ہے واجب میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خداوند متعال نے فرمایا کہ اعدلو، تو اس کا مطلب ہے عدل کرنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ عدل کرنا کیا ہے؟ تمہارے اوپر واجب ہے۔ ہوا اقرب للتقویٰ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اب جب حکم دے رہا ہے اور عدل کو ہمارے لیے واجب قرار دے رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا خداوند متعال جو خود اس کائنات کا مالک و خالق ہے، اس کائنات کو خلق کرنے والا ہے، کیا وہ ذات جو دوسرے کو حکم دے رہی ہے عدل کرنے کی، کیا وہ خود عدل نہ کرے گا؟ بلکہ آپ دیکھیں کہ جب تک اس کائنات میں عدل نہ ہو یہ کائنات باقی نہیں رہ سکتی۔ دیکھیے، سورج کا طلوع ہونا، ٹائم پر نکلنا، ٹائم پر غروب ہونا، چاند کا نکلنا، چاند کا ٹائم پر غروب ہونا، تمام دنیا کے حتیٰ کہ انسانوں کے اندر جو نظام انہضام موجود ہے، اس میں جب تک یہ مساوات موجود نہ ہو انسان قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ دنیا جس میں ہم موجود ہیں جب تک اس میں عدل موجود نہ ہو تب تک ہم قائم نہیں رہ سکتے، حتیٰ کہ یہ دنیا بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ بس ہر چیز کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خداوند متعال خود بھی عادل ہو اور اس دنیا میں ہر چیز کے ساتھ وہ عدل اور انصاف کو برقرار رکھے۔ اگر ہم آپس میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی عدل کرتے ہیں، اور عدل کیسے کرتے ہیں؟ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک چیز 5 کی تعداد میں موجود ہے اور ہمارے سامنے 5 ہی افراد ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ چیز ہر ایک شخص کو ایک ایک کر کر دے دیتے ہیں۔ یہ ایک ایک کر کے دینا یہ ہماری عدالت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چونکہ ہم عادل ہیں لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر ایک کے ساتھ مساوات کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایک عدالت یہ ہے اور ایک عدالت یہ ہے کہ جس شخص کو جتنی ضرورت ہے اس شخص کو اتنا ہی عطا کیا جائے۔ ایک شخص 5 روٹیاں کھا سکتا ہے اسے 5 دی جائے، دوسرا شخص 1 کھا سکتا ہے اسے 1 دی جائے، تیسرا شخص 2 کھا سکتا ہے اسے 2 عطا کی جائے۔ پس خداوند متعال اگر عادل ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں عدل کی اقسام میں سے کون سا عادل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ۔